یہ تو مجھے حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ملتے ساس بہو کے جھگڑے. تو یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہا جا سکے. IMPOSSIBLE وہ اگر اچھی خاتون ہوگی وہ خود کہے گی کہ پیرنٹس بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، اور بلکہ پیرنٹس کو خود انکریج کرنا چاہیے بچوں کو، بچوں تم جاؤ شادی کے بعد الگ رہو. ہمارے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اگر کوئی لڑکا آ کے اپنی ماں سے کہتا ہے یا باپ سے کہتا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، میں موو آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، باغی ہو گیا ہے، بدتمیز ہے، نافرمان ہے. اسی سپینڈنگ کے اندر شامل ہے کہ اس کو ایک گھر بھی لے کر دیا جائے، یا گھر کا ایک پرائیویٹ سپیس لے کے دی جائے. قرآن میں ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو ایک رہنے کی جگہ پرووائڈ کرو جہاں تم رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق. پھر اگین اکارڈنگ ٹو یور مینس. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اچھی جگہ خود بھی رہو، اچھی جگہ لے کے بھی دو اپنی بیوی کو. پتہ نہیں آپ میں سے وہ ہیں موجود ہیں کہ چلی گئی ہیں. ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز کی بات کرتے ہیں، ہمارے دین کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. رائٹ، یہ سارے مسائل جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں، یہ تو مجھے حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ملتے ساس بہو کے جھگڑے. رائٹ، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ الگ الگ رہتے تھے، لیکن وہی بات جو ہم شروع میں بھی کر رہے تھے کہ وہ جتنی استطاعت ہے ویسے رہتے تھے. لڑکیوں کو بھی کوئی بہت عالیشان محل نہیں چاہیے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. آج بھی اگر آپ چھوٹے سی جگہ پر اکارڈنگ ٹو یور مینس اگر لے کے رہیں تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں. لیکن یہ اس کا حق ہے کہ اس کو ایک جگہ لے کر دی جائے جہاں وہ سکون سے رہ سکے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں نہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم تو ابھی افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ افورڈیبلٹی کی بات، ہمیں محل نہیں چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، آپ مسلمان ہیں، ایک مسلمان عورت پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اصولاً تو کرتی ہے نا. وہ نہ کرے تو وہ غلطی کر رہی ہے، لیکن اصول تو یہی ہے کہ ایک مسلمان عورت پردہ کرتی ہے. اور اگر اس جوائنٹ فیملی کے اندر آپ کے بھائی ہیں، دیور تو سب سے بڑا نامحرم ہوتا ہے. دیور سب سے بڑا نامحرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو کہا پردہ کریں تو کسی نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں، تو انہوں نے کہا الحب موتن، وہ تو موت ہے، وہ تو سب سے زیادہ خطرہ ہے، فتنے کا سب سے زیادہ اندیشہ تو دیور سے ہے. راہ پہ چلتا مرد تو آپ کو آج ملے گا، کل نہیں ملے گا. اگر آپ کو اس نے دیکھ بھی لیا تو کل تو آپ اس کے بعد تو شاید ساری زندگی وہ نظر بھی نہیں اٹھائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ ملیں گے اس سے نہ وہ ملے گا آپ سے. یہ تو وہ بندہ ہے جس سے روز ملاقات ہو سکتی ہے اور اسی گھر میں رہ رہا ہو. رائٹ، تو کیسے بیچاری وہ عورت پردہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو خواتین اس طرح پردے میں، نقاب میں، حجاب میں ہر وقت گھر میں ایسے رہیں؟ کیسے رہ سکتی ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے نا. کیسے ممکن ہے کہ کمرے میں بند ہو کے رہیں اپنے، یا باہر نکلیں گے تو نقاب، حجاب، بایا وغیرہ پہن کے نکلیں گی؟ بیچاری کس طرح ممکن ہے؟ امپاسبل. کیسے جا کے کچن میں، اس طرح کچن میں کام کر کے کوئی دکھائے، ایسے کر کے باندھ کے اپنے آپ کو، یہ سب بند ہیں. او مائی گاڈ، میں تو سوچ کے ہوا ہی نہیں لگ رہی ہے، اور کچن میں اب کوئی کھانا بنا رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کوئی کچن میں رہے؟ اور دیور صاحب کچن میں بھی آئیں گے، ادھر بھی آئیں گے، پانی پینے آئیں گے، اور بچی نے پردہ نہیں کیا ہوا، باہر ساری دنیا سے پردہ کر رہی ہے، گھر میں جس سے کرنا چاہیے اسے کر نہیں رہی کیونکہ کر ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہا جا سکے. IMPOSSIBLE ناممکن ہے اگر تو دین پہ چلنا ہے. کوئی دین پہ نہیں چلتا تو پھر تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. نمبر 1، اس کو سپیس چاہیے خاتون کو جہاں وہ سانس لے سکے، جہاں وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکے، ریلیکس رہ سکے. رائٹ، جیسے مرضی پھر سکے، اس کو سپیس چاہیے. اور لازم ہے، ورنہ تو ظلم ہے. دین کہتا ہے، میرے نزدیک دین کہتا ہے یہ ظلم ہے.
اگر ایک الگ سے پورا گھر نہیں آپ رینٹ پہ لے سکتے, نہیں افورڈ کر سکتے, تو کم از کم شریعت پھر کہتی ہے کہ گھر کے ایک ایسا اسپیس ہو جہاں وہ وہاں اس کی کنگڈم ہو, اس کی کنگڈم وہاں پہ تو ہو جہاں پہ اس کا کم از کم گھر ہو, اس کا پرائیویٹ واش روم ہو, اس کی پرائیویٹ لیونگ اسپیس ہو, پرائیویٹ کچن ہو, کم از کم ایک پورشن فار ایگزامپل وہ تو اس کو ہو جہاں پہ اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. گھر کے ساس بہو کے جھگڑوں کے اندر سب سے زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ ساس صاحبہ کہتی ہے بریانی بنانی ہے اور بیوی صاحبہ کہتی ہے قورمہ بنانا ہے, اور پھر ایک جنگ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی, ایک ملک کی 2 ملکائیں نہیں ہو سکتی, ایک بادشاہ ہوگا ایک ملکہ ہوگی, رائٹ. فرسٹ لیڈی تو ایک ہی ہوگی نا, تو 2 فرسٹ لیڈیز کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ پرابلم ہے. لوگ پوچھتے ہیں, میں سوالوں وہی FAQs کے جواب دے رہا ہوں, کچھ کہتے نہیں لیکن میرے والدین بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. تو والدین بوڑھے ہو گئے تب آپ ڈیفینیٹلی, وہ اگر اچھی خاتون ہوگی وہ خود کہے گی کہ پیرنٹس بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ان کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے, ان کو الگ نہیں, اب ان کو اپنے گھر میں بلائیں, وہ خود کہیں گی. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جب ابھی وہ بھی جوان ہیں, چلتے پھرتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, رائٹ. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. جب وہ بوڑھے ہوں گے تو ظاہری بات ہے ہم ان کا خیال کریں گے, ہم ان کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے, ہم ان کے ساتھ رہیں گے. ڈیفینیٹلی میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب وہ ابھی اپنے کام کاج کرنے کے قابل ہیں اس وقت. اور جنرلی جب شادی ہوتی ہے, بچے جوان ہوتے ہیں, والدین اپنے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ایک اور سوال ہوتا ہے لیکن والدین کے اتنے رائٹس ہیں, ان کا بھی تو خیال کرنا ہے. بالکل ان کا خیال کرنا ہے, میں کب کروں خیال نہیں کرنا, رائٹ. لیکن آپ سارے لوگ ادھر دبئی آ کے, شارجہ میں, دبئی میں رہتے ہیں, آپ کے والدین پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں کیوں نہیں خیال آتا کہ ان کا خیال کرنا ہے؟ آپ جائیں پاکستان, یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں پہ سب رائٹ, وہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں پہ AED مل رہے ہیں, اماراتی درہم. یہاں پہ نہیں سوچتے ہیں. جب بیوی کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے تو تبھی کیوں یہ ساری باتیں آتی ہیں میرے بھائیوں؟ یہ بھی تو سوچو, والدین کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جائیے, سارے پاکستان جائیے, والدین کے ساتھ رہیے اگر یہ مسئلہ ہے تو. لیکن یہاں پہ سب باتیں ختم, بیوی کے حقوق میں یہ باتیں آ جاتی ہیں. یہ غلط باتیں ہیں بھائیوں. آپ ان کے ساتھ رہیے, آپ ان کے قریب رہیے, آپ ہر ویکنڈ پہ جائیے, ان سے ملے, ہر دوسرے تیسرے دن جا کے ان کے ساتھ رات کو کھانا کھائیے, لیکن الگ رہیے تاکہ بیوی کو اسپیس ملے, وہ سانس لے سکے. یہ اس کا حق ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک حق نہیں دے رہا, اور اس بیوی کو سوری کہے کہ تمہیں بھی پتہ ہے میرے حالات کا, میں افورڈ نہیں کر سکتا, میری جاب چلی گئی ہے, میرے پاس میری وسائل نہیں ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, ہم لوگ سروائیو کرتے ہیں, بچوں کی اسکول کی فیس میں سارے پیسے چلے جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تھوڑا سا صبر کرو, انشاءاللہ جیسی اللہ نے وسعت دی تو we'll move out انشاءاللہ. اور بلکہ پیرنٹس کو خود انکریج کرنا چاہیے بچوں کو, بچوں تم جاؤ شادی کے بعد الگ رہو. پیرنٹس کو انکریج کرنا چاہیے. ہمارے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اگر کوئی لڑکا آ کے اپنی ماں سے کہتا ہے یا باپ سے کہتا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے, میں موو آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, باغی ہو گیا ہے, بدتمیز ہے, نافرمان ہے. سبحان اللہ, یہ بیوی آ گئی ہے, گھر توڑنے آ گئی ہے. کہاں گھر توڑنے آئی ہے؟ آپ بھی تو, آپ کون سا دادا کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ آپ بھی تو الگ ہی رہ رہے ہیں. کسی زمانے میں آ کے الگ ہوئے تھے نا, کیوں ہوئے تھے الگ اگر یہ نافرمانی ہے تو؟ ایسی بیکار کی باتیں ہیں ساری کی ساری. پلیز یہ بہت اہم باتیں ہیں. اکثر شادی شدہ زندگی کے اندر مسائل ان جوائنٹ فیملی سسٹمز کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو گھر دیا جائے. الگ گھر کا مطلب الگ, ناٹ نیسسرلی a bought property but a private space, rental property, it's fine. بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں. یقین جانے, ایک طرف میری والدہ ہے, ایک طرف میری بیوی ہے, میں ہوں سینڈوچ بیچ کے اندر. جو واقعی دونوں کے حقوق دینا چاہتے ہیں, ماں کے بھی اور بیوی کے بھی, ان کو پتا ہے کہ مائی گاڈ اگر ان کی ٹینشن ہو تو, کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کو کتنا بیچارے ٹینس ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے پرائیویٹ پرسنل ایسا ایشو نہیں ہوا کیونکہ ان کی آپس میں کلک ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا, رائٹ. بال تو اسی میں سفید ہو جاتے ہیں 30 سال کی عمر میں لوگوں کے.
کیوں حسیب بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھتے ہیں ایسے حالات. تو پلیز یہ اس کا حق ہے، یہ شریعت اس کو اس کا حق دیتی ہے. تو اس کے اوپر سپینڈ کیا جائے، اس کو جگہ لے کے دی جائے. اس کے اوپر جو بھی خرچ کریں گے میرے بھائیوں اس کا اجر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، کہ تم خرچ نہیں کرتے جس سے تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، الا اجرت علیہا، مگر اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا. حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. کبھی کوشش کیے کبھی کوشش؟ آپ کہنے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ کون ڈالیں؟ کوشش کر کے تو دیکھیں یار، کبھی کر لو یار، کیوں نہیں کرتے؟ علی سو نہیں یار، میں کیا بات کروں، بیوی کے منہ میں کبھی لقمہ ڈالا ہے؟ جزاک اللہ. ان کو بتاتا رہتا ہوں اس لیے ماشاءاللہ ان سے میں کنفرمیشن دے رہا ہوں. یہ محبت کی باتیں ہیں نا، اس سے محبت بڑھتی ہے. وہ جو سکون، محبت، رحمت کی ہم شروع سے باتیں کرتے آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا تو محبت ہوگی، ورنہ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. دین نے تو محبت ہی سکھائی تھی.